على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ محسن انسانیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہے۔ ہمارے اکابر کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کھول کھول کر بیان فرمایا کرتے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکے۔ دیکھیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم اسلام کی وہ مایاناز شخصیت ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بولا جائے تو میرے پیارے بھائیوں، بولتے بولتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک پہلو کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اگر لکھا جائے تو لکھتے لکھتے ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لکھتے لکھتے قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک پہلو کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے فقیہ، بڑے سے بڑے محدث، بڑے سے بڑے ادیب اور بڑے سے بڑے شاعر یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بندہ ایسی تعریف کر ہی نہیں سکتا جیسا کہ آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے۔ ہم تو بس یہی کہنے پر مجبور ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی ہستی کا کوئی مقام ہے، اگر کسی ہستی کا کوئی مرتبہ ہے، اگر کسی ہستی کا کوئی درجہ ہے تو وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اسی لیے دیکھیں، ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ ہزار بار بوشویم، ہزار بار بوشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بوشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ہزار مرتبہ اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوؤں اور پھر اپنی اس زبان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لوں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینا یہ بے ادبی ہی میں شامل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات،
کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند و بالا مقام اور کہاں مجھ جیسا ناکارہ آدمی اور میری یہ گندی زبان۔ ایک مرتبہ میرے پیارے بھائیوں، پورے دل کے خلوص کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر درود شریف پڑھ لیجیے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دوسرے انسان کا احترام سکھایا۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ احترام انسانیت کی تعلیم دی، احترام آدمیت کی تعلیم دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ آج اسی سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم یعنی انسان کو احترام بخشا۔ یہ اکرام اور احترام قریب المعنی الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ آتا ہے التکریم، اس کا مادہ ہے کاف را اور میم۔ اس کے معنی آتے ہیں شرف الشیء فی نفسہ، کسی چیز کے اندر شرف کا ہونا۔ القاموس الوحید کے مؤلف نے اس کے معنی لکھے ہیں اعزاز۔ اسی طرح دیکھیں، اللہ رب العزت کے مبارک اور پیارے ناموں میں سے ایک بڑا ہی بابرکت نام ہے الکریم۔ اور علامہ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ الکریم هو الذی اذا قدر عفا، کہ کریم وہ ہوتا ہے کہ جب غلبہ پالے تو معاف فرما دے۔ اور فرمایا وَإِذَا وَعَدَ وَفَّى، جب کوئی وعدہ کرے تو پورا کرے۔ اور فرمایا وَإِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى مُنْتَهَى الرَّجَاءِ، کہ جب کسی کو کچھ دے تو لینے والوں کی امید سے بڑھ کر دے۔ اور فرمایا وَلَا يُبَالِي كَمْ أَعْطَى وَلَا مَنْ أَعْطَى، اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرے کہ کس کو دے رہا ہے اور کتنا دے رہا ہے، یعنی اپنے کو بھی دے پرائے کو بھی دے۔ اسی طرح وفادار کو بھی دے غدار کو بھی دے۔ اسی طرح ایک پرہیزگار کو بھی دے اور گناہگار کو بھی دے۔ اور فرمایا وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ، کہ اگر ضرورت اس کے کسی غیر کے سامنے رکھی جائے تو لا یرضا، ناراض ہو جائے، یعنی اس بات کو برا سمجھتا ہو کہ میرے علاوہ کسی اور سے کیوں مانگتے، میرے در کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے در پر جا کر ہاتھ کیوں پھیلاتے۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے سماجت سے ادب سے مانگو، اور کیوں غیر کے در پر ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ اور فرمایا وَإِذَا جُفِيَ عَاتَبَ، کہ اگر اس سے جفا کی جائے، اگر اس کی نافرمانی کی جائے تو سزا دے، عذاب دے، لیکن فرمایا وَمَسْتَقْصَى، لیکن عذاب کے اندر انتہا نہ کرے، یعنی حد سے زیادہ کسی کو سزا نہ دے۔ اور فرمایا وَلَا يَزِيعُ مَنْ لَاذَ بِهِ وَالْتَجَاءَ، کہ اگر کوئی بندہ اس کی پناہ لے، اگر کوئی بندہ اس سے التجا کرے تو یغنیہ عن الوسائل والشفعاء، تو اس کو وسائل اور سفارشیوں سے بے نیاز کر دے۔ جیسے ایک بندہ جب اللہ رب العزت سے مانگنا چاہے تو ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اللہ رب العزت سے مانگ سکتا۔
اور فرمایا فَمَنِ اجْتَمَعَ لَهُ جَمِيعُ ذَلِكَ لَا بِالتَّکَلُّفِ، کہ جس ذات کے اندر یہ ساری کی ساری صفات جمع اور وہ بھی بغیر کسی تکلف کے، فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُطْلَقُ، تو وہ حقیقت میں کریم مطلق ہے۔ اور فرمایا وَذَلِكَ هُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور وہ حقیقت میں اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اور سچی بات بھی یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری صفات اللہ رب العزت ہی کو سجتی ہیں۔ اللہ رب العزت یہ حقیقت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم یعنی انسان کو احترام بخشا، عزتوں سے نوازا۔ کس طرح احترام بخشا؟ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنا ہی ایمان تازہ ہوگا۔ بھائی آگے آ جائیں، آگے یہ ساری جگہ خالی، آ جائیے آگے آ جائیے۔ دیکھیے فرمایا خلقہ بیدیہ، اللہ رب العزت نے اس انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، اور فرمایا الصورۃ الحسنہ، ہم نے انسان کو بہترین صورت مرحمت فرمائی۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر سانچے میں ڈھالا، ہم نے انسان کو سب سے عمدہ اور سب سے اچھے سانچے میں ڈھالا، یعنی ہم نے انسان کو سب سے بہتر اور سب سے خوبصورت بنایا۔ اور فرمایا منحہ العقل، ہم نے انسان کو عقل کی دولت سے نوازا، ہم نے انسان کو عقل کا نور مرحمت فرمایا۔ اور فرمایا منحہ النطق، ہم نے انسان کو قوت گویائی دی، ہم نے انسان کو بولنے کی صلاحیتوں سے نوازا، یہ بول کر اپنی بات دوسرے کو سمجھا سکتا ہے۔ اور فرمایا اکرمہ بالنعم، کہ ہم نے انسان کا نعمتوں کے ذریعے اکرام فرمایا، ہم نے انسان کو نعمتوں کے ذریعے عزتیں دی۔ کتنی نعمتیں؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ اسی طرح فرمایا فضلہ علی کثیر ممن خلق، کہ ہم نے انسان کو باقی دوسری مخلوقات کے اوپر فضیلت دی، یعنی ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم نے انسان کو مخلوقات میں سب سے افضل بنایا۔ اور فرمایا حب اللہ للانسان، ہم نے اس طرح احترام بخشا کہ ہم انسان سے محبت فرماتے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، کتنی صفات ایسی ہیں کہ اگر بندہ ان کو اپنا لے تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت فرمانے لگتے۔ جیسے مثال کے طور پر فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ جو بندہ توبہ کرتا ہو اس سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ اسی طرح فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، جو بندہ خوب پاکیزہ اور صاف ستھرا رہتا ہو اس سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، جو بندہ اچھے اچھے کام کرتا ہو، ہمیشہ دوسروں کی بھلائی میں لگا رہتا ہو، اس سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ یحب المتقین، جو بندہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہو اس سے ہمیں بڑی محبت ہے۔ اسی طرح دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک اعزاز یہ بخشا، اللہ رب العزت نے ایک احترام یہ بخشا کہ معیت اللہ للانسان، فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، کہ میرے بندو تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اسی طرح دیکھیں ایک اعزاز یہ بخشا، فرمایا حفظ الانسان، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے۔
آج میرے پیارے بھائیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے طور پر اس دنیا کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں ایسا نہیں۔ اس روئے زمین کے اوپر روزانہ، اس روئے زمین کے اوپر روزانہ ہزاروں ٹن مادہ باہر سے گرتا ہے، اور وہ مادہ ایسا ہوتا ہے جو پل بھر میں ہمیں جلا کر کے ختم کر دے، جو پل بھر میں ہمیں نیست و نابود کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کے قربان جائیں کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کے گرد ایسے حصار بنا دیے، ایسے قلعے بنا دیے کہ وہ مادہ وہیں جل کر کے ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دیکھیں یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو باتیں کہہ دی گئیں اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔